آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور مل مل کے بیٹھو ہاں مل مل کے بیٹھنا یہ صحابہ کی صفات میں کہ دین کی بات کو لے کر دور سے دور جائیں گے اور دین کی بات کو سننے کے لیے قریب سے قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی قدرت سمجھائی ہے. جس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی وہ اللہ کے سامنے جھکے گا اور جب اللہ کی قدرت سمجھ میں نہ آئے گی تو پھر دوسروں کے سامنے جھکے گا اور دوسروں کے سامنے جھکنا یہ ہلاکت ہے. اللہ کے سامنے جھکنا یہ کامیابی ہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دل میں نہیں ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا مشکل ہے. اور اس کے لیے اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اس کے غیبی نظام اور اس کے غیبی خزانے کو بار بار سننا ہوگا. جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو پھر نبی کی عظمت بھی دل میں آئے گی. میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ابتدا ہی اپنی تعریف سے کی ہے. الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے. کیونکہ اس جہاں میں جو کچھ ہے وہ سب اس قادر مطلق کا بنایا ہوا ہے. رب العالمین تمام عالم کا رب کہتے ہیں. تربیت اور پرورش کرنے والا تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا، خالق ہونا سب سے بڑی صفت ہے. سب مخلوق ہے. خالق کل شیء ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. پہلے کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تھا، اکیلا ہے. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا،
اپنی قدرت میں اکیلا، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ جسم سے پاک، شکل سے پاک، جہت سے پاک، ہر عیب سے پاک، تمام عالم اور عالم کی ایک ایک مخلوق کو پیدا کرنے میں اکیلا، چلانے میں اکیلا، باقی رکھنے میں اکیلا، فنا کرنے میں اکیلا، جزا اور سزا دینے میں اکیلا، تمام عالم کے اوپر صرف اسی کی حکومت چلتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ تمام مخلوق کو بغیر نمونے کے بنایا، آسمان بغیر آسمان کے بنایا، زمین بغیر زمین کے بنا دی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عالم کی پہلی چیز بغیر چیزوں کی بنائی، پہلا انسان بغیر ماں باپ کے بنایا، پہلا شیر، پہلا چیتا، پہلا ہرن، ہر جانور کا پہلا کوئی نہیں تھا بغیر بیج کے درخت بنائے، آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، پانی کو بہایا، ہوا کو اڑایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا، بے شمار مخلوق، جن و انس، فرشتے، ہر طرح کے جانور، کوئی چلنے والا، کوئی رینگنے والا، کوئی اڑنے والا، کوئی تیرنے والا، پھر ان مخلوق میں الگ الگ قسمیں، پھر ہر ایک کی الگ الگ شکلیں، پھر ہر ایک کا الگ الگ مزاج، پھر ہر ایک کی رہنے کی جگہ الگ، بول چال الگ، کھانا الگ، پھر الگ الگ قسمیں کے پھلدار درخت، الگ الگ قسم کے پھول، جس میں الگ الگ ڈیزائن، الگ الگ کلر، الگ الگ خوشبو، پھر الگ الگ جڑی بوٹی، پھر زمین میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، رانگا، المونیم، پھر پیٹرول، ڈیزل وغیرہ وغیرہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس کو انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، گن نہیں سکتا، گن نہیں سکتا۔